अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सौदा अंबर। जावेद पब्लिशर की जानिब से खुश आमदीद। आज हम जावेद पब्लिशर्स की मतबूआ किताब बराए जमात चहारम ज़ीनाए उर्दू का सबक सोम मुअल्लम-ए इंसानियत करेंगे। सबक 3 मुअल्लम-ए इंसानियत, सफ़ा नंबर 13। मुअज़्ज़िज़ मुअल्लिमीन व मुतअल्लिमीन, सबसे पहले मुअल्लिम इंसानियत का मफ़हूम। मुअल्लिम कहते हैं उस्ताद को, और इंसानियत से मुराद पूरी दुनिया के लोग। यहाँ पर मुअल्लिम इंसानियत से मुराद हमारे प्यारे नबी ख़ातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस सबक के हासिलाते ताल्लुम ये हैं कि तलबा सबसे पहले इस काबिल हो जाएं कि वो मुअल्लिम इंसानियत का मफ़हूम जानने के बाद इसे बयान कर सकें। इसके बाद तहतुल लफ्ज़ में पढ़ना आना चाहिए। उन्हें उर्दू अदब में नात की अहमियत और नात की तारीख़ से भी वाक़फ़ियत होनी चाहिए। उर्दू अदब में सीरत नबवी के बारे में भी उनको इल्म होना चाहिए, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फ़ेल दोनों से वो सीख सकें। कौल से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी कुछ कहा, और फ़ेल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अमाल, यानी कि उन्होंने ज़िंदगी में जिस तरीके से काम किए। तो आप बच्चों को उसका भी अंदाज़ा होना चाहिए कि साथ साथ आपको इस सबक की मश्क में मौजूद तमाम सवालात का हल आना चाहिए, और आपको तलफ़्फ़ुज़ और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पूरे अस्पाक के तमाम हरूफ का इल्म होना चाहिए। हम सबक का आगाज़ करते हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन की बासत से कबल अहले अरब शिर्क, बुत परस्ती, नफ़रत और जहालत की दलदल में धंसे हुए थे। खालिक़ कायनात ने मुआशरे को संवारने, इसकी जहालत और जुल्म को मिटाने के लिए हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहैसियत मुअल्लिम मबूस फरमाया। लफ्ज़ इक़रा से नबुव्वत का आगाज़ हुआ। आप सल्लम की ज़ात तमाम इंसानों के लिए नमूना करार पाई। तहज़ीब व तमद्दन से महरूम इंसानों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना निहायत मुश्किल काम था, मगर हज़ूर ने सब्र व तहम्मुल से तमाम मनाजिल को अबूर किया। इन मनाजिल को तय करने के लिए नबी पाक गार हिरा से बाहर तशरीफ़ लाए। आप सल्लम ने इस मुक़द्दस फ़रीज़े का आगाज़ अपने घर से किया, फिर दोस्त अहबाब से किया, और बाद में आम लोगों को भी इस मकसद अज़ीम में शामिल कर लिया। एक उस्ताद में दूसरों की तालीम व तरबियत करने के लिए अच्छा अखलाक, तालीमी काबिलियत, तहम्मुल, बर्दाश्त और अल्लाह की मखलूक से खैर खाही के जज्बे का होना इंतहाई ज़रूरी है। मुअल्लिम कायनात हज़रत मोहम्मद की शख्सियत में ये तमाम औसाफ मौजूद थे। असातिज़ा कराम, मैं यहाँ पर आपके लिए ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम लोग पेशा पैगम्बरी से वाबस्ता हैं। हम पर यह लाजिम है कि हमारे कौल व अमल में हमारे तलबा बेहतरीन नमूने को देखें। एक कौल है कि बच्चे वो नहीं करते जो उनके वालिदैन और असातिज़ा उनको कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो वो उन्हें करता हुआ देखते हैं। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस्ताद का पेशा किस कदर ज़िम्मेदारी का पेशा है। इसके लिए हमें किस हद तक अपने आमाल को, अपने अखलाक को बेहतरीन बनाना है, ताकि बच्चे अगर नहीं भी सीखना चाहते तो उनका और हमारा ताल्लुक़ और रिश्ता इतना मज़बूत हो जाए कि वो हमारी मोहब्बत में भी पढ़ना और सीखना जो है उसको दिलचस्पी से कर सके। और यहाँ पर यही बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन पहले 3 पैराग्राफ में जिन खसूसियात का ज़िक्र हो रहा है, उसमें सबसे पहली चीज़ ये कि उन्होंने जहालत और जुल्म को मिटाने में अपना किरदार अदा किया, और दूसरे लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार नमूना बन गए। दूसरा मुश्किल काम यह था कि उन्हें जिन लोगों को सिखाना और समझाना था, वो लोग दिल और दिमाग से इसके लिए तैयार नहीं। वो अपनी आदतों में पुख्ता थे, वो अपने गलत रवैयों को छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे में नबी पाक ने क्या किया कि सब्र, हिम्मत और दुआ तीनों से काम लिया। उसके बाद यहाँ पर बच्चों आपके लिए एक उम्दा सबक है कि जब हम एक होते हैं
تو ہم بہت تھوڑا کام کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم ایک گروہ دوستوں کا ایک جھمگٹا یا ایک اچھی ٹیم بن جاتے ہیں تو ہم بہت سے ناممکن کام بھی کر لیتے ہیں۔ تو نبی پاک نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے اس مقصد کے لیے بہت زبردست ٹیم بنائی۔ ٹیم کیسے بنائی؟ چونکہ ان کا اخلاق بہت اچھا تھا، ان کے دوست ان کا یقین کرتے تھے، ان کے رشتہ دار ان کو یقین کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے اخلاق اور مہربان رویوں سے سب سے پہلے اپنا پیغام ان تک پہنچایا، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اللہ کے اس پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچا دیا۔ کیوں کر ایک استاد کا رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے، اور کیوں بچوں کو باادب ہونا چاہیے، کیونکہ باادب بانس، اچھا اخلاق آپ کے دشمن کو بھی آپ کا دوست بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں نہ سیکھیں تو زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھے طریقے سے پینسل کا استعمال نہ کریں، آپ اپنے بستے کو درست جگہ پر رکھنا، اپنی کتابوں کو صحیح ترتیب میں رکھنا، اپنا باقاعدگی سے کام نہ کریں تو آپ کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے، اسی طرح سے آپ کے دیگر معاملات۔ اور یہی وہ صلاحیتیں ہیں کہ آپ کے اچھے اخلاق، آپ کی تعلیمی قابلیت، دوسروں کے ساتھ اچھے رویے، جن سے آپ نہ صرف ترقی کرتے ہیں بلکہ آپ کو آخرت میں بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ اور اساتذہ کے لیے یہی درخواست ہے کہ وہ اس پیشہ پیغمبری کو بہت خوش دلی سے ادا کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ کا تعلیم دینے کا انداز ایسا دلکش تھا کہ لوگ آپ کے دیے جانے والے پیغام کی طرف کھنچے چلے آتے تھے۔ حضرت محمد تبلیغ کی حکمت سے مالا مال تھے۔ یہاں پر تبلیغ کی حکمت کو واضح کر دوں۔ حکمت کہتے ہیں بیٹے دانائی کو۔ تبلیغ کیا ہے؟ اللہ کے پیغام کو ہر بندے تک پہنچانا۔ تو اس کو پہنچانے کے لیے صرف ہم تقریر نہیں کر سکتے، ہمارے رویے لوگوں کے ساتھ ایسے ہونے چاہیے کہ لوگ آپ سے پوچھیں کہ آپ کا تعلق کس سے ہے، اور جب ہم انہیں بتائیں کہ ہمارا تعلق تو نبی پاک سے ہے، ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، تو وہ کہیں اچھا اتنے اچھے لوگ اللہ کو ماننے والے ہیں، تو یقیناً یہ دین ضرور اپنے اندر کچھ خاص رکھتا ہوگا، اور وہ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ یہی وہ حکمت عملی ہے جسے ہمارے نبی نے اپنایا۔ جب گفتگو فرماتے تو ٹھہر ٹھہر کر کرتے، اگر کوئی آپ کے الفاظ شمار کرنا چاہے تو کر لے۔ بعض دفعہ اپنی بات کو حسب ضرورت 3 مرتبہ دہرا تاکہ سننے والے آپ کے الفاظ کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ آپ ہمیشہ خندہ پیشانی سے تعلیم دیتے۔ خندہ پیشانی سے تعلیم دینا کیوں ضروری ہے؟ خندہ پیشانی کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی عاجزی سے، بہت ہی مہربانی سے، بڑی محبت سے کسی کو سکھانا۔ اس کا اندازہ آپ یہ کر لیجئے کہ جب کوئی آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور آپ کو کوئی بات کہتا ہے، خواہ وہ گھر پر امی ابو ہوں، آپ کا کوئی دوست ہو، تو اس کی بات آپ کو جلدی سمجھ آتی۔ اسی لیے تعلیم سکھانے کے لیے اس کو نبی پاک کی ایک یہ صفت تھی، اور ہمیں چاہیے کہ ہم سب میں یہ صفت آئے۔ صرف تعلیم نہیں، ہم کسی کو بھی کوئی بات سمجھانا چاہیں تو ہمیں چاہیے ہمیشہ محبت سے سمجھائیں۔ حضرت محمد جب صحابہ کرام کی کسی مجلس میں تشریف لاتے تو آتے ہی تعلیم نہ دیتے، بلکہ جو بھی گفتگو چل رہی ہوتی اس میں شامل ہو جاتے۔ پہلے پہل صحابہ کرام کو اپنی جانب متوجہ کرتے، پھر تعلیم دینے کا سلسلہ شروع کرتے۔ آپ کا خطبہ دینے کا طریقہ نہایت سادہ تھا۔ دینی اعمال، وضو، نماز، حج کے مناسک وغیرہ سکھانے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عملی طریقہ اختیار کرتے، یعنی پہلے خود اس پر عمل کرتے، بعد میں اس کی تعلیم دیتے۔ آپ مختلف مزاج کے حامل افراد کی تربیت میں انسانی نفسیات کے امتیاز کا حد درجہ خیال رکھ، سوال پوچھنے کی ذہنی صلاحیت کے مطابق اسے جواب، طلباء کی صلاحیتوں اور استعداد کو مد نظر رکھ کر معاملہ فرما۔ دوران تعلیم طلباء کے حالات اور کیفیات کا خوب ادراک رکھتے، قابل اصلاح پہلوؤں کی طرف توجہ دیتے۔ آپ سے تعلیم حاصل کرنے والا ہر فرد سمجھتا کہ آپ اس کے سچے رفیق ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد جن خصوصیات کے حامل تھے، دور حاضر کے معلمین کو ان صفات سے خود کو آراستہ کرنا ہوگا تاکہ دنیا بھر میں علم و دانائی کی خوشبو پھیل سکے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت محمد کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بیٹے اگر ہم اس سبق کو پڑھیں تو ہمارے اساتذہ اور ہمارے متعلمین دونوں کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر انسانی نفسیات پر نظر رکھتے تھے۔ انہیں یہ پتہ تھا کہ بات کو سمجھانے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، ایون بات چیت شروع کیسے کی جائے۔ آج ہم برین سٹارمنگ کی بات کرتے ہیں، اساتذہ اس اصطلاح سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نبی پاک نے یہ طریقہ 1450 سال پہلے متعارف کروا دیا۔
وہ جب کسی بھی مجلس میں تشریف لاتے تو وہ آتے ساتھ وہاں کا مزاج دیکھتے، وہاں پر کون لوگ بیٹھے ہیں ان کو دیکھتے، وہاں پر کس طرح کی گفتگو چل رہی ہے اس کو توجہ دیتے اور وہ ان کا حصہ بن جاتے۔ جب اس ماحول کا، ان لوگوں کے مزاج کا حصہ بن جاتے اور ان کے ساتھ پوری طرح سے وہ جڑ جاتے، تب وہ وہاں پر کچھ کہنے کا، کچھ سمجھانے کا، کچھ پہنچانے کا کام شروع کرتے۔ اور ان کا یہی رویہ تھا کہ انہیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کے اسٹوڈنٹس اور ہمارے صحابہ کرام اجمعین کس مزاج اور کن عادات کے حامل ہیں اور کس کی کیا قابلیت ہے، اور ہم اساتذہ کو بھی یہ لازم ہے کہ ہم بچوں کی قابلیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے اسی قسم کی علمی ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے۔ خود کو جوڑے رکھیے بولتی کتابوں کے ساتھ۔